پریزیڈنٹ ریسرچ فورم آف لا اینڈ جسٹس۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ عدالتوں میں جتنے مقدمات دیوانی ہو یا فوجداری بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں سب سے بڑی عدالت لاہور ہائی کورٹ ہے۔ اس کی پرنسپل سیٹ جو کہ لاہور میں ہے، اس کے علاوہ اس کے 3 بینچز راولپنڈی، ملتان اور بہاولپور میں ہیں۔ ججز کی کل تعداد 50 ہے، لیکن اس وقت 40 کے قریب جج صاحبان کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس، سول کورٹس، اس اسپیشل کورٹس جس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت، لیبر کورٹ اور سول سروسز وغیرہ کی جو کورٹس ہیں، ریونیو کورٹس ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اس وقت اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کے پرنسپل سیٹ اور تمام بینچز کی بات کریں تو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات زیر سماعت ہیں اور زیر التوا ہیں۔ یہی حالت ڈسٹرکٹ و سیشن کورٹس کی ہے اور یہی حالت سول کورٹس کی ہے۔ اس وقت عدالتیں اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح سے کیسز کو نمٹانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، انصاف دیا جائے، وقت پر مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ بلکہ سول کورٹ سے جب ایک مقدمے کا فیصلہ تقریباً 10 سال میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی اپیل ڈسٹرکٹ و سیشن کورٹ میں ہوتی ہے، وہاں پر بھی تقریباً 2 سے 3 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور ڈسٹرکٹ و سیشن کورٹ کے بعد اس کی اپیل، اس فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے۔ اور جب ہائی کورٹ میں کیس لگ جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی فیصلہ سسپینڈ کر دیا جائے یا کسی فیصلے میں اسٹے جاری کر دیا جائے، وہ پھر سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کیس کو نکلوائے تو نکلوائے، اللہ تعالیٰ اس کیس کی سنوائی کروائیں تو کروائیں، ورنہ وہ ایسے سمجھے، ایک ہماری مثال ہے کہ کھو کھاتے چلا جاتا ہے وہ کیس، اور 10 15 سال پھر وہ کیسز نکلتے ہی نہیں ہیں، اور لوگ سٹے آرڈرز کی وجہ سے، فیصلے معطل ہونے کی وجہ سے اپنا حق لینے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں خاص طور پر 3-4 قسم کی کاز لسٹ بنائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ارجنٹ کیسز، اس کے بعد اولڈ کیسز وہ جو 10 سال یا اس سے پرانے کیسز ہیں، ان کے بعد پھر ریگولر، پھر فریش ریگولر، یہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے ڈیلی کی کاز لسٹ بنتی ہے، اور ابھی وہ کاز لسٹ آدھی بھی نہیں ہوتی اور جج صاحب تھک جاتے ہیں، اکثر جج صاحبان تھک جاتے ہیں، اور وہ اگر 100 کی کاز لسٹ ہے، 150 کی کاز لسٹ ہے، تو 30 یا 40 کیسز کرنے کے بعد وہ ایک ٹرم ہے ہائی کورٹس میں کہ لیفٹ اوور کر دیا جاتا ہے کیس، بقایا جتنے بھی کیسز ہیں انہیں لیفٹ اوور کر دیا جاتا ہے۔ لیفٹ اوور کا مطلب ہے کہ بغیر کوئی پیشی دیے آفس میں وہ کیسز واپس سارے کے سارے بھیج دیے جاتے ہیں، اور پھر جب آفس والوں کی مرضی کہ وہ کیسز دوبارہ کب لگاتے ہیں اور کس طرح سے لگتے ہیں، یہ سلسلہ ہماری عدالتوں میں جاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر مہربانی کریں اور کوئی ایسا سسٹم آ جائے جس سے یہ کیسز جو کہ سال ہا سال عدالتوں میں یہ مقدمہ بازی میں چل رہے ہیں۔ میں کل ہی کی مثال دوں، کل میں بہاولپور بینچ میں ایک کیس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا ایک جج صاحب کی کورٹ میں۔ جب اولڈ کیسز لگے، جتنے بھی اولڈ کیسز لگے، اس میں پتہ چلا
کہ فلاں فریق فوت ہو چکا ہے. پہلا کیس چلا، پتہ چلا جی اس میں ایک فریق فوت ہو چکا ہے، اب اس کے وارثان کو اس میں شامل کیا جائے. دوسرا کیس لگا، اس میں پتہ چلا جی وہ تو اس میں بھی ایک فریق فوت ہو چکا ہے. بھائی جب کیسز لگیں گے ہی نہیں، وقت پر فیصلے ہی نہیں ہوں گے، فریقین وفات پاتے جائیں گے، ان کے وارثان فریق بنتے جائیں گے، تو کیا کسی کو انصاف ملے گا؟ اور کون اس ملک میں مقدمے بازی میں آئے گا اور اپنے حق کے حصول کے لیے عدالتوں میں جائے گا؟ میری گزارش ہے کہ حکومت وقت، میں عدلیہ کو اس معاملے میں وہ نہیں سمجھتا زیادہ کہ ہماری حکومتیں اس بارے میں عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہماری پارلیمنٹس کا کام ہے، ہماری اسمبلیوں کا کام ہے، ہمارے اداروں کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے. تو وہ کوئی ایسا سسٹم بنا کر عدالتوں کو دیں، ایک تو مقدمے بازی کم ہو، تقریباً ختم ہونے کے قریب ہو، اور جو مقدمات اس وقت زیر التوا ہیں ان کا جتنا جلدی انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے تو وہ